لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ہندی میں بات کر رہے ہیں، اور جب سمجھ آنی مشکل ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے شاید اب اردو ہے. آپ کو بھی یہی لگا کہ آپ پورے ٹائم ہندی میں بیان کر رہے تھے، اور ایک دقت پہ آپ نے شاید کہا ایک اردو کا لفظ آیا فریاد کر. آپ مستقل اردو میں بات کر رہے تھے، ستیج ایک شبد آیا تھا وہ ہندی آیا تھا بس. تو یہی اویئرنیس کریٹ کرنا بزم اردو کا جو مین ایم ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ریختہ کی زبان یا ہندوستانی یا اردو میں کرتے ہیں. تو آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ اردو نہیں آتی. اور دوسری چیز یہ آپ سب سے گزارش کہ تھوڑی سی وقت کی پابندی رکھیں، 5 سے 7 منٹ ہو جائے ٹھیک ہے، زیادہ طویل نہ ہو تاکہ سب کو سن سکیں. آپ لوگ ہمارے جو سوشل میڈیا ہینڈلس یہاں پہ دیے ہوئے ہیں ان سے کنیکٹ کیجیے گا، فیس بک، انسٹا پہ، اور ہم لوگ یوٹیوب پہ بھی ہیں. ایک تو آپ کی ساری ریکارڈنگس اور تصویریں وہیں آپ کو ملیں گی، اور اس کے علاوہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم سب والنٹیئرز ہیں جو کہ جڑے ہیں آگے اردو سے محبت کی وجہ سے اس تنظیم سے. تو ہمارے یہاں اوپن ڈور پالیسی ہے، جو بھی ہماری تنظیم سے جڑنا چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں وہ سلام ہو کر تو ہم سے رابطہ کریں، اور جس بھی کیپیسٹی میں آپ جڑنا چاہیں، چاہے صرف ایونٹس میں حصہ لینے کے لیے یا ایز این آڈینس آنے کے لیے یا ہماری طرح کچھ انیشیٹو لے کے آنے کے لیے، تو پلیز فیل فری ٹو کنیکٹ. اور جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں کی آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے چائے پی لی ہوگی، کچھ دیر میں ناشتہ بھی انشاءاللہ سرو ہوگا. اس جگہ کا نام تو آپ ظاہر سی بات ہے سب جانتے ہیں، لکھنؤ رسوئی. اور اس میں کچھ ساجھیداری ہے، ہمارے بہت ایکٹیو ممبر ہیں عماد الملک صاحب ان کی. تو یہ بائی پروفیشن بالکل ہی الگ قسم کی فیلڈ میں ہے. ہی از دا سی او ود شراف ایکسچینج، اور ویسے مزاجن جو ہیں یہ شاعری اور ادب سے رغبت ہے. تو ایسے ایکٹیویٹیز اور انڈیورس کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اب ہم فہرست میں بڑھتے ہیں اگلے نام کی طرف، جناب حسن عباس. السلام علیکم. سید حسن عباس، پاکستان ملتان. اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن کس سے کہوں اور کیا کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت دنوں بعد صحیح طریقے سے اردو میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اسکول سے ہی تقریر کرنے کا شوق تھا، اور جس دن پہلے دن تقریر کی تھی آج بھی یاد ہے کہ ہوا سے زیادہ ٹانگیں کھا. لیکن ایک چیز سیکھی کہ کچھ بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ کر لیتے ہیں. اور دبئی آئے ہوئے 6-7 سال ہو گئے، پاکستان میں 40-42 سال گزارے، 6 سال یہاں پہ گزار دیے. تو جو دبئی کے 6 سالوں میں سکھایا وہ پاکستان کے 40 سالوں میں نہیں سکھایا. آئی ریلی لو آپ جیسے لوگوں سے ملنے کو ملتا ہے، کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نئی تہذیب ملتی ہے، نئے لوگ ملتے ہیں. وہاں پہ ہم اپنے ملک میں نو ڈاؤٹ لیکن ایک خاص دائرے میں رہتے ہیں، وہاں سے آگے نہیں نکل پاتے. یہاں پہ آ کے ایک نئی چیز سیکھی، وہی چیز آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ اگر آج میں کچھ ویلیو ایڈ کرتا ہوں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی. وہ چیز یہ ہے کہ یار بہت سی چیزیں ہم سنتے ہیں، بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں، اور میرا یقین، میرا ماننا یہ ہے کہ جس دن سے انسان پیدا ہوا ہے اسی دن سے لے کے جب تک انسان مرے گا تب تک الف سے لے کے یہ تک ہی حرف رہیں گے، نیا حرف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، انہی حرفوں میں ہی بنے ہوئے لفظوں کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے نا. اب کس لفظ کا ہم کیا اثر لیتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جو بارش ہوتی ہے نا، بارش جب برستی ہے نا، یہ لگاتار برستی ہے. یہ پہاڑوں پہ بھی برستی ہے، سمندر پہ بھی برستی ہے، ریگستان پہ بھی برستی ہے، یہ چٹیل میدانوں پہ بھی برستی ہے، اور یہ سمندر میں موجود صدف کے منہ میں بھی برستی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس صدف نے ایک قطرہ لیا، موتی بن گیا. ٹھیک ہے، چٹیل میدان نے اتنی پوری بارش لے لی، کچھ بھی نہیں ہوا. صحرا میں کئی ہزار قطرے بارش کے اندر سمو لیے اور اس کا کچھ بھی نہیں گیا. پہاڑوں نے بھی بہت کچھ لے لیا، وہاں سے کچھ نہیں گیا. لیکن اس ننھی سی زمین نے 2 قطرے لیے اور پھول پیدا کر دیے. تو میرا کہنا، میرا ماننا یہ ہے کہ بارش تو برستی رہے گی زندگی بھر. وہ خیالات کی بارش ہوگی، باران رحمت ہوں گے، الفاظ کی بارش ہوگی، اسی طرح کی محفلوں کی بارش ہوگی. کہیں بھی جائیں گے آپ کو کچھ فیس بک پہ نیا ملے گا، آپ کو کچھ یوٹیوب پہ نیا ملے گا، آپ کو کچھ بولنے والا نیا بتائیں گے. یہ میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اس میں سے کیا لیتا ہوں.
میں اس میں سے لے کے آگے کیا ڈیلیور کرتا ہوں. جس دن میں نے یہ سیکھ لیا میری زندگی بہت آسان ہو گئی. اور میرا سمپل آج کا آپ لوگوں کو جسٹ ایک پیغام ہے کہ چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے. اس چوائس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کو سیکھنا چاہیے. زندگی میں آپ آج کل سیکھنا بہت آسان ہو گیا, ساری چیزیں فنگر ٹپس پہ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل مجھے کسی نے یہی سکھایا کہ غصے میں آنا بری بات نہیں ہے, حق ہے, پیدائشی حق ہے اور آپ کی فطرت میں ہے, لیکن غصے میں رہنا بہت بری بات ہے, ٹھیک ہے. مجھے کسی نے سکھایا کہ کسی سے نفرت کرنا بری بات نہیں ہے. نفرت کرو, آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے چیز, یو کین ڈو, لیکن زندگی بھر نفرت میں رہنا اور خود کو اذیت دینا بری بات ہے. وہاں سے نکل جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی, اٹس اوکے, اٹس اوکے. یہ دو لفظ میں نے سیکھا نا کہ اٹس اوکے. وہ بولتے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے, اٹس اوکے. زلزلہ آ گیا, اٹس اوکے. بارش نے آپ کا گھر تباہ کر دیا, اٹس اوکے. اب نیا کیا کرنا ہے, اسی بارش میں ہی رہنا یا باہر قدم نکالنا. سو اگر ہم یہ چیز اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں گے, آئی ایم ڈیم شیور کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اور ہم یہی دو چار آسانی کے لفظ بول کے, جیسے میم نے بولا کہ اردو واقعی محبت کا نام ہے, اگر ہم یہی محبت بانٹنا شروع کر دیں گے, ایک گھر سے دوسرے گھر, ایک دیے سے دیا, دوسرا دیا, تو نو ڈاؤٹ دنیا میں بہت سی آسانیاں ہو جائیں گی. دس از مائی میسج. تھینک یو ویری مچ فار آل دس. اسٹے بلیسڈ.